حیدر ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا جب سفیان اس کے لیے کھانا لیا، اور اس کے پیچھے ہی وہ آج کیا مانگا دعا میں حیدر سار، وہی جو ہمیشہ مانگتا ہوں۔ کشن گود میں رکھتا وہ اس کے جانب متوجہ ہوا۔ حیدر سار کتنی دفعہ کہا موت مانگنا گناہ ہوتا ہے، سوری تجھ سے پر آپ خود کو گزارش فی لمحہ روشن سمجھتے ہیں جو یہ صاحب کار ہیں۔ بکواس بند ہو سفیان، تم بہت ٹی وی دیکھتے ہو۔ اس بات پر روبا نے حیدر سے اتفاق کیا تھا، مگر حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ میں یہ صرف آسانی کے لیے کرتا ہوں، ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے سفیان، جو دوسروں پر بوجھ بن کر گزرے، اسی لیے۔ مگر یہ تو مایوسی ہے، اور مایوسی گناہ ہے۔ ان دونوں نے حیرت سے دیکھا جو خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ حیدر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ آپ کا سامان آ گیا ہے نا؟ دیکھ لیں ایک بار۔ ملازم کے کہنے پر الٹے قدموں ہی واپس ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی، جہاں چند بیگز پڑے تھے۔ ارشد صاحب نے اس کا سامان اس کی گارڈ سے منگوا لیا تھا۔ بیٹا دیکھ لیں، کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دیجیے گا۔ اسے سامان دیکھنے کا کہہ کر وہ باہر چلے گئے تھے۔ وہیں پنجو کے بال بیٹھ کر وہ بریف کیس کھولنے لگی۔ اس کی کتابیں، کپڑے، ضرورت کا سامان سب تھا۔ کتابیں دیکھتے ایک تصویر نیچے گر گئی، اور روبا کی ہی تصویر جو کسی ہوٹل میں کھنچ گئی تھی۔ اس کی لا علمی میں خاموشی سے سر جھکا وہ کھانا کھا رہی تھی۔ اچانک اس تصویر میں منظر بنا اور جادو کا اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے میڈ ٹرمز ختم ہوئے تو ان کی دوست پریشے کی منگنی ہوئی تھی، جس پر اس نے انہیں ہوٹل میں ٹریٹ دی تھی۔ اس وقت وہ 4-5 لڑکیاں ٹیبل کے گرد بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ویسے پریشے اتنی بھی کیا جلدی تھی کسی سے منسوب ہونے کی، کہیں پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ تجھے نکاح کا نہ کہہ دے۔ ہانیہ کی بات اس نے متفق ہو کر سالہایا۔ نہیں، ہماری یہ بات ہو چکی ہے، وہ مجھے نکاح کرے مجبور نہیں کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر اس کی کوئی بات اتنی جلدی نہ مانے، اور اکیلے ملنے کا کہے تو بھی نہ کر دینا، قریب مت جانا اس کے۔ روبا کے باپا ان سب نے گہرا سانس لیا۔ اوکے بڑھی اماں۔ علیزے خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ جب اس کے چہرے پر پانی کی بوندیں پڑی، اس نے ایک دم اوپر دیکھا۔ سب کھانے میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ پانی کس نے پھینکا؟ ان سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکا دیے۔ پریشے بھی فون پر اپنے منگیتر سے چیٹ کر جب اپنے کان پر پانی کی دھار محسوس کی۔ یار جہاں پکا کوئی کچھ کر رہا ہے یا پانی پھینک رہا ہے۔ ان سب نے ایک ساتھ ہانیہ کو دیکھا، جو پہلے تو معصوم بنی رہی تھی، پھر ہنسی ٹیبل کے نیچے سے واٹر گن نکالی اور سیدھا روبا پر پوائنٹ کر دی۔ نہیں، میں نہیں، میرے کپڑے خراب مت کرنا پلیز ہانیہ۔ وہ بزرگ کرسی سے اٹھی پیچھے ہو گئی۔ پیچھے ہوتے وہ کسی سے ٹکرا گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سر جھکائے ہاتھ سے شرٹ پر پڑا جوس اب کر رہا تھا۔ تم؟ ذیشان نے جب چہرہ اٹھایا تو ماتھے پر بال آ گئے تھے۔ پھر سے نہیں۔ وہ تمام لڑکیاں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، غلطی سے ہو گیا۔ ذیشان نے اس کی سوری کا کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گیا۔ عجیب شخص تھا، سوری بولا اور کچھ بول کر بھی نہیں گیا۔ علیزے کی بات پر اس نے پلٹ کر اسے دیکھی، کیونکہ ان کی دوست نے اپنے پر نو لفٹ کا بورڈ چپکایا ہے۔ ان کی بات کا جواب دیں تو انہیں لگتا ہے ہم لڑکے بات بڑھانے کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب دونوں پہلے ہی مل چکے ہیں۔ اس نے دانت نکال کر ہانیہ کو دیکھا۔ نہیں، بیٹھ چکے ہیں، اور آپ کی دوست کو لڑکی سے کچھ زیادہ ہی کوفت ہے۔ روبا نے ایک بار پھر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس افسوس سے ایک نظر دے کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ کیا تھا روبا؟ یار کچھ نہیں، تمہیں پتہ ہے ان لڑکوں کا بات بڑھانے کا موقع چاہیے۔ اس کا آدھا جملہ ان سب نے پورا کیا تھا، جس پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہانیہ نے گہرا سانس لے کر چمچ پلیٹ میں رکھا۔ یو نو وٹ روباشا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے ہانیہ کو دیکھا۔ نہیں ہانیہ۔ پریشے نے اسے روکنا چاہا، مگر اس نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ نہیں، اسے بتائے گی نہیں تو سمجھے گی نہیں۔ تجھے نا اسپیکنگ فوبیا، تجھے ڈر لگتا ہے لوگوں کو جواب دیتے، اور اس کا الزام تو دوسروں پر لگا دیتی ہے کہ وہ بلا وجہ بات بڑھا رہے ہیں۔ باہر میں خاموشی کام نہیں آتی۔ وہ لڑکا انسلٹ کر گیا تیری، اور تو اس کا جواب دے سکتی تھی، مگر نہیں، تجھے چپ رہنا ہے کیونکہ تجھے لگتا ہے چپ رہنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ نہیں روباشا، کبھی کبھی خاموشی دوریاں بڑھا دیتی ہے، کبھی کبھی لڑائی رشتے بچا لیتی ہے، اور تیرا مسئلہ، دوسرا مسئلہ تو کسی پر اعتبار نہیں کرتی، اور خاص لڑکوں سے تو تجھے خاص چڑ ہے۔ وہ مخالف جنس ہیں، کل کو اسی جنس کے ساتھ تجھے زندگی گزارنی ہے، اس پر یقین نہیں کرو گی تو کیسے چلے گا؟
ہر لڑکا برا نہیں ہوتا یار، ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ تیرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ تیری انسلٹ کر کے کہہ مجھے غصہ آ رہا ہے تجھ پر۔ ہانیہ کچھ غلط تو نہیں کہا تھا، لیکن وہ اس سے بحث کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسباب میں سہلا کا پلیٹ پر چکی۔ ذیشان میں دوستوں سے بات کر جب پھر اس پر نظر پڑی جو سادہ پرسکون مسکراہٹ سے کھانے پا چکی تھی، ذیشان کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ لمحہ، وہ منظر، وہ مسکراہٹ وہ قید کر لینا چاہتا تھا، اس لیے اسے سے چوری اس نے وہ لمحہ اپنے کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ وہ تصویر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، جسے اس نے دوبارہ کتاب میں رکھ کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ سامان سمیٹ کر وہ اب فارغ ہوئی تھی۔ سمیٹا بھی کہاں تھا؟ پہلے سارا دیکھا، پھر جو جس جگہ ہونا چاہیے اسے رکھا، صحیح طرح بیگز میں رکھنے کے بعد وہ پریشان تھی کہ انہیں رکھے کہاں۔ تو حیدر نے ہی اسے الماری میں اپنی جگہ بنانے کو کہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنا کام کرنے لگی اور سفیان حیدر اپنی باتوں میں لگے۔ وہ ان کی باتیں سنی تھی، کئی جگہ سوچا بھی کہ کہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے، مگر بھی خود ہی سوچ لیا کہ ایویں ان کی بات میں مداخلت کرے۔ یہ بھی اس کی ایک خامی تھی کہ وہ چیزیں خود ہی سوچ کر خود ہی نتیجے پر پہنچ جاتی تھی۔ صوفے پر لے تو وہ گئی تھی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حیدر بھی جاگ رہا تھا اور سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ خاموشی سے وہ کبھی دائیں جانب کروٹ لیتی، کبھی بائیں جانب۔ حیدر نے ایک نظر سے دیکھا، اگر آپ یہاں کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ گیسٹ روم میں جا کر سو سکتی ہیں۔ اس کی آواز پر وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ جاگ رہا نہیں۔ میں ٹھیک۔ آسمان میں سہلا کر وہ دوبارہ چھت کو گھورنے لگا۔ اس سے شدت سے کروٹ بدلنے کی طلب ہوتی، مگر وہ کر نہیں پا رہا تھا۔ الٹا روباشا کو دیکھ دیکھ کر اسے اور الجھن ہوتی۔ روبا نے ایک بار پھر کروٹ بدلی تھی، لگتا ہے ساری رات کروٹیں بدلتے نکل جائے گی۔ اچانک اس کی ہاتھ پر نظر پڑی۔ نیند تو انہیں بھی نہیں آ رہی تھی، مگر یہ تو سیدھے لیٹے ہیں۔ کچھ سوچ کر وہ اس کی جانب آئی۔ سنیے، اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ جی، میں آپ کی کروٹ بدلنے میں مدد کر دوں؟ حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسانی جسم ایک ہی پوزیشن میں تھک جاتا ہے، آپ بھی تھکے ہوں گے، پلیز میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ اس نے اس کی جانب ہاتھ بڑھائے تو اس نے روک دیا۔ کہا نہ، نہیں ضرورت، آپ سو جائیے۔ اور نیند آپ کو بھی صوفے پر کروٹ بدلنے کے باوجود نہیں آ رہی؟ سب کا مسئلہ ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے۔ میں مدد کر دیتی ہوں، شاید آپ کو آ جائے۔ تو بتائیے مجھے کس سائڈ کروٹ لینی ہے آپ کو؟ حیدر نے چند لمحے اسے دیکھا۔ ایک پل کو وہ اسے فرشتہ ہی لگی تھی جو انسانی نفسیات کو سمجھتی تھی۔ بائیں جانب۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا۔ تھوڑی سی روباشا کی مدد اپنی کوشش سے وہ کروٹ بدلنے میں کامیاب ہوگا، جس سے ایک لمحے کو اسے سکون مل گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تھینک یو۔ وہ اس سے کچھ شرمندہ بھی ہو گیا تھا۔ اور یہ کیوں تھا؟ روباشا سمجھ سکتی تھی کوئی بھی انسان، کوئی بھی لڑکا اپنے مخالف جنس کے سامنے اس حالت میں پرسکون نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیشہ احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے، اور یہی بات روباشا کی مسکراہٹ غائب کر گئی تھی۔ وہ اس سے شرمندہ تھی کہ وہ اس پر بوجھ ہے، اس لیے وہ دعا میں موت مانگ رہا تھا۔ انکل صحیح کہتے تھے، وہ زندگی سے نا امید ہو چکا ہے۔ اچھی لڑکیاں ہمیشہ اپنے شوہر کے تابع رہتی ہیں۔ اس کے کان میں اس کی ماں کے لیے الفاظ گونجنے لگے تھے۔ اچھی لڑکیاں نا محرم سے دوستی نہیں رکھتی، انہیں سوچتی نہیں۔ جیسے چاند کا چہرہ اس کے ذہن میں گھومنے لگا تھا، جس سے وہ جھٹکنا چاہتی تھی۔ میں اچھی لڑکی ہوں نا؟ کیسے اچھی لڑکی ہو تم روباشا؟ اس کے اندر سے ہی کہیں یہ سوال آیا تھا جس پر وہ خود دنگ رہ گئی تھی۔ اچھی لڑکی شوہر کے تابع رہتی، مگر تم اپنے حادثے کو روتی ہو، اپنی قسمت کو روتی ہو۔ حالانکہ یہ فیصلہ تو تم خود چاہتی تھی، تب نہیں معلوم تھا ایک شخص بھی شامل ہوگا زندگی میں جو خود کو کمال ہے، جس کے تابع تمہیں رہنا تھا۔ اچھی لڑکیاں نامحرم کو نہیں سوچتی، اور تم جس دن سے آئے ذیشان کا سوچ ایک پل کو بھی اس کے بارے میں سوچا جو اس بستر پر لیٹا ہے؟ وہ کیا سوچتا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے، کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟ تم نے پوچھا نہیں؟ تم خود کو اچھی لڑکی کہتی ہو۔ وہ خود سے ہی شرمندہ ہو گئی۔ صوفے پر بیٹھے اس نے ایک نظر حیدر کو دیکھا جو سو چکا تھا۔ ان کی نیند نہ آنے کی وجہ تم نے ایک میں پل میں ڈھونڈ لی، اور اپنی وجہ تم اب تک نہیں ڈھونڈ پا رہی۔ تمہیں نیند کیوں نہیں آتی؟ آنی چاہیے، تمہارا بھائی، تمہارا گھر سب محفوظ ہے۔ اب جن کے لیے تم نے یہ سب کیا تھا، تو پھر کیوں یہ بے چینی ہے؟ شاید اس لیے کہ تم دو بیڑیوں میں سوار ہے۔ تم اپنے ماضی اور حال میں الجھ کر رہ گئے ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ کہاں جو ماضی کے لیے رواں یا حال کا ماتم کرو، کسی ایک کشتی میں سوار نہیں ہو، اور اگر ایسا رہا تو ڈوب جاؤ گی۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو حیدر یا ذیشان، کسی ایک کو تو اپنانا پڑے گا۔ بتاؤ حیدر کو تم
کسی اور کو پسند کرتی ہوں مگر پھر حیدر اکیلا ہو جائے گا. سکینہ اسے کبھی نہیں سمجھ پائے گی، اس کی بے چینی کی وجہ نہیں ڈھونڈ پائے گی. اس کے چہرے کو دیکھتے وہ لڑکی گہرا سانس لے کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو ان کا جواب یاد آیا. صبر. اسے دیکھتے نیند آنے لگی تھی. اس کی صبح کا آغاز ہمیشہ کی طرح قرآن پاک کے نام سے ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح اللہ پاک کے نام سے ہوا تھا. دعا میں ہاتھ اٹھائے وہ اپنی بے چینیوں سے سکون چاہتی تھی. نماز کے بعد درود کا ورد کرتی ہوئی قرآن پاک نکالنے کے لیے ٹیبل کی جانب بڑھی تو حیدر ابھی تک سو رہا تھا. ساری رات ایسے ہی لیٹ رہا تھا. ان کی تو گردن تھک گئی ہوگی. اس نے نرمی سے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو وہ بے چین ہو گیا. پھر بھی وہ اسے سیدھا لٹانے میں کامیاب ہو گئے تھے. اسے ایسے دیکھا اسے دلی سکون ملا تھا کیونکہ وہ ابھی تک سو رہا تھا. وہ قرآن پاک پڑھنے میں مصروف ہو گئی تھی. اس سے فارغ ہو اس نے باہر جانے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک. اس نے وقت دیکھا 6 بجے. اتنی صبح کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھولنے پر جو شخص سامنے کھڑا تھا اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی. کیا ہوا انکل؟ اس کے بات کا جواب دینے کے بجائے وہ اندر آئے اور حیدر کی میڈیکل رپورٹ لے کر باہر چلے گئے. وہ حیرت زدہ تھی کہ اتنی صبح وہ کہاں جا رہے ہیں. 7-8 بجے تک سفیان آئے تو سامنے کا منظر اس کے لیے خلاف توقع تھا. وہ ابھی تک سو رہا تھا. حیدر سر. دوبارہ آواز سننے پر وہ بیدار ہو گیا. دھندلا سا سفیان کا چہرہ نظر آیا. سفیان نے اسے اٹھ کر بیٹھنے میں مدد دی. سر آج اتنی دیر سے اٹھے نہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے. معصوم کملائے سے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی. انسان دیر سے بیدار 2 وجوہات سے ہوتا ہے. ایک یا تو وہ بیمار ہو اور غنودگی اسے ہوش میں نہ آنے دے رہی ہو، اور دوسرا جب سکون سے سوئے. میرا دوسرے والا کیس تھا. انگڑائیاں جمائیاں لیتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ کل سے فریش و پرسکون نظر آتی. سادہ شلوار قمیض سر پر حجاب کی اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. آپ ہی میں جا رہی ہوں بس یہ رکھنی تھی. کپڑے الماری میں رکھ کر وہ مڑی ہی تھی جب حیدر کی آواز پر وہ رکی. تھینک یو. آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے نکاح کے وقت غور نہیں کیا تھا. آج تیسرے دن اس سے اس کا نام پوچھا تھا. ربائشہ. اس نے مسکرا کر اسباب میں سا لیا. سفیان نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا تھا جن میں سے ایک باہر جا چکی تھی. زیباشا یہ کیسا نام ہوا؟ حیدر نے اس کے سر پر ایک چپل لگائی. زیباشا نہیں ربائشہ. سفیان نے حفگی سے اسے دیکھا. ہاں تو اتنا اوکھا نام کیوں رکھتا ہے؟ نام یاد کرتے ہی صدیاں نکل جائیں. اس کی بات پر وہ ہنس دیا. 3 دن سے وہ اس گھر میں تھی اور صاحب اس کے ساتھ ایسے جیسے وہ تو ہے ہی نہیں. مکمل نظر انداز اسے تکلیف دے رہا تھا. حیدر کچھ کہتا نہیں تھا. سکینہ اور چچی تو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی مگر آج گھر میں معمول سے زیادہ تیاری ہو رہی تھی. چچا بات سنیے، عاشر انکل کہاں گئے ہیں؟ وہ کراچی کے ہیں، دوپہر تک آ جائیں. ان کے ساتھ چند ڈاکٹرز کی ٹیم بھی آئے گی. اس بات پر اسے حیرت ہوئی تھی. آج انہیں اتنی صبح اجلے میں دیکھا تھا. کچھ سوچ کر وہ باہر صحن میں آ گئی تھی جہاں پڑے گملوں کی مٹی خشک ہو کر بنجر زمین کا منظر لگ رہی تھی. ان میں پڑی دراریں ان کا ہلا تیز لو کو جڑوں تک رسائی دے رہا تھا جو اسے کمزور کر رہی تھی. دیواروں پر چڑھی بلی بھی سوکھ کر زرد ہو گئی تھی. صحن بھی گرد سے اٹا پڑا تھا. جگہ جگہ خشک پتے پیروں کے نیچے شور مچا رہے تھے. گرم ہوا اسے چھو کر گزر رہی تھی مگر افسوس کے اس ہوا پر جھومنے کے لیے کوئی پھول پتی نہیں تھی. اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس پر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی. یہ حویلی کے پچھلے صحن کا حصہ تھا اور تو کچھ اسے کرنے نہیں دیا جا رہا تھا. وہ یہاں ہی شروع ہو گئی. دوپٹہ کمر کے گرد باندھی بالوں کا جڑا مناظر صفائی شروع کر چکی تھی. خشک پتوں کو اکٹھا کیا پھر گملوں کی جگہ تبدیل کی. صحن دویا بیلیں اتاری اور یہ سب کرتے حیدر اسے کھڑکی سے دیکھ رہا تھا. وہ کتنی سادہ تھی. کل رات کے بعد اس کے لیے ایک رسپیکٹ آ گئی تھی دل میں. ورنہ سکینہ ہے بات تو اسے اس جن سے ہی الجھن ہونے لگی تھی. پودوں کو پانی دیتے اس کی اچانک نظر کھڑکی پر پڑی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. شیشے کے پار ایک ویل چیئر پر بیٹھا شخص اچانک سے کچھ جاتا تھا. اس کا خواب ویل چیئر کے پائیدان پر موجود پیر گود میں رکھے خوبصورت ہاتھ اور حیدر کا چہرہ. بس وہی تو نظر نہیں آیا تھا جو اب شیشے کے پار نظر آ رہا تھا. وہی تھا جس کے پیروں میں ہتھکڑیاں پہنا کر اسے گرایا گیا تھا. اس کے ہاتھوں سے پائپ گر گیا تھا. اسے دیکھتی وہ اندر بھاگ گئی اور شیشے کے اس پار وہ حیران رہ گیا تھا. انہیں کیا ہوا؟ پانی چلتا چھوڑ کر اندر آ گئی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. یہ کیا ہوا؟ وہ اچانک سے اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی تھی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے حیدر کے پیروں میں پھینکا گیا تھا؟ کیا وہ اس کی غلام تھی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی.
کہ کیا ہے جو وہ سمجھ نہیں پا رہی۔ کیوں نکاح سے 2 راتیں پہلے حیدر اس کے ہوا میں آیا تھا؟ کیوں اس کی حالت اسے دکھائی گئی تھی؟ سر ہاتھوں میں گرا وہ الجھ پڑی تھی جب گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ آفیسر صاحب 3 ڈاکٹرز کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کا رخ حیدر کے کمرے کی جانب تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے پیچھے چلی گئی۔ حیدر خود اپنے ارد گرد موجود ڈاکٹرز کو دیکھ رہا تھا، جن میں سے ایک اس کے پیر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ انہیں بار بار الٹا لٹائیے۔ دبے قدموں سے وہ باہر چلی گئی تھی۔ ڈاکٹرز کی ریڑھ کی ہڈی کا جائزہ لے رہے تھے۔ حیدر آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ مطلب فیل ہو رہا ہے کوئی ہاتھ لگا رہا ہے؟ اس نے نفی میں سہارا لا دیا۔ ڈاکٹرز نے ہیلپرز کو اشارہ کیا جنہوں نے اسے سیدھا کر دیا۔ بیٹھ کر سے ٹیک لگائے وہ اپنے ارد گرد انجان فکرمند سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا جو کاپی اس کی ٹانگیں ہلا رہے تھے۔ کاپی ایکس رے دیکھ رہی تھی، کوئی رپورٹس میں سے پوائنٹس بتا رہا تھا۔ حیدر کبھی کوئی درد ہوئی ہو اس حصے میں؟ ایک دن ہوئی، ناپ کے قریب ہوئی، تب بھی جلد پر کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر درد بہت ہو رہی تھی اور اب تو ایسا لاگر جیسے نچلا حصہ ساتھ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا چہرہ اور بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے سب کو باہر آنے کو کہا تھا۔ آرچر صاحب ان کے پیچھے چلے تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ رک جائیے چچا، مت تھکائیے خود کو، اتنا مت بھاگیے۔ ان کے بازو سہلاتے وہ مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا اور حیدر کی یہ بات ڈاکٹر نے بہت غور سے سنی تھی۔ آرچر صاحب اسے سمجھا کر باہر آ گئے تھے۔ فہد کیا ہوا؟ دیکھو آرچر، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ بہت کم چانسز ہے کہ وہ چل پائے، آپریشن کامیاب ہو سکے، لیکن اگر آپریشن ناکام ہو گیا تو پھر کنفرم ہے کہ وہ کبھی نہیں چل پائے گا۔ فہد تم نے کہا تھا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ روبا بھی یہ سب سنی تھی۔ اس نے بھی سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ کہہ تو رہا ہوں کہ وہ چل سکتا ہے اگر آپریشن کامیاب ہو گیا، مگر صرف 5% چانسز ہیں اور 95% چانسز ہیں ناکامی کے۔ آرچر رسک ہے، اور آپریشن کے علاوہ کیا علاج ہے؟ ان دونوں نے روبا کو دیکھا جس نے یہ سوال کیا تھا۔ آپ کون؟ یہ حیدر کی وائف ہے۔ ڈاکٹر نے اسباب میں سالا دیکھیے، دوسرا علاج تو میڈیسن ایکسرسائز ہے، مگر اس میں بھی شیور نہیں کہ وہ ٹھیک ہوگا۔ مریض کو ٹھیک کرتی ہے اس کی ٹھیک ہونے کی کوشش ہے، جس سے ول پاور کہتے ہیں، جو حیدر میں ختم ہو چکی ہے۔ وہ نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے۔ وہ موت مانگتا ہے، روبا نے زیر لب کہا تو ڈاکٹر فہد چونک گئے۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ آئی ایم سوری، کچھ نہیں۔ اسے صحیح نہیں لگا تھا یہ بات انہیں بتانا۔ آپ نے کہا وہ موت مانگتا ہے، یعنی وہ امید چھوڑ چکا ہے۔ اگر تو اس کے اندر ول پاور بڑھ جائے، وہ زندگی جینے کے تمنا کر لے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ وہ ٹھیک ہونے لگے۔ باقی اس کا علاج تو چلتا رہے، مگر اس سے زیادہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا مسز حیدر۔ وہ چڑچڑا بھی ہوگا، تانگ بھی آئے گا، آپ سیٹ بھی ہوگا، غصہ بھی ہوگا۔ اسے ہر پل کسی نہ کسی کی ضرورت رہے گی، کیونکہ وہ ٹوٹلی کسی پر ڈیپینڈ ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی اسے پریشان کرتی ہے، تو پلیز کوشش کریے گا کہ انہیں ہرٹ نہ کرے۔ باقی چوائس آپ کی ہے۔ اگر تو آپریشن چاہتے تو آپ لوگ تو مجھے بتا دیجیے کہ ڈاکٹر فہد اور آرچر دونوں ہی ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے تھے، جہاں ٹیم کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ آپ کو برداشت کرنا ہوگا مسز حیدر، انہیں ہر پل کسی نہ کسی کی ضرورت ہے کہ آپریشن اگر ناکام رہا تو کنفرم ہے کہ وہ کبھی بھی چل نہیں پائیں گے۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ خواب اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، وہ اس کے قدموں میں گری تھی۔ وہ نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے۔ ایسی زندگی سے تو موت اچھی۔ آپ کو حیدر کو زندگی کی طرف لانا، یہ اب آپ کو سوچنا ہے یہ کیسے کرنا، نرس بن کر یا شریک حیات۔ پہلے ہوا اب یہ سب سوچ کر وہ اور ڈر گئے تھے۔ حیدر بھی سفیان کی مدد سے باہر آ گیا تھا، جسے دیکھا وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ زبردستی کی مسکراہٹ کی اوٹ میں تناؤ بڑا ماحول تھا۔ حیدر سب جانتا تھا کہ سب صرف اس کے لیے نارمل دکھا رہے ہیں، اس کو اس لیے سر جھکائے مسکرا رہا تھا۔ ادھر روبا کو اپنا آپ ہلکا ہلکا کامتا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ ذہن میں آ گئی تھی۔ اچانک اس کو سوچنے کے لیے تھا، آرچر انکل کیا امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں مجھ سے، اور کیوں بلا وجہ ہی مان لیا کہ یہ فیصلہ میرا بھی تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس مجھے کسی کے سامنے اگلا نہیں۔ میں یہ نہیں کر پاؤں گی، کبھی نہیں۔ میں انکل کو کہہ دوں گی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کی ٹیم چلی گئی اپنے پیچھے۔ ایک اداسی چھوڑ کر شام ہو گئے تھے۔ آرچر صاحب لال میں بیٹھے تھے، چشمہ ہاتھ میں پکڑے وہ گہرے سوچ میں مبتلا تھے۔ انکل، انہوں نے گردن موڑ کر روبا کو دیکھا۔ جی انکل، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ انہوں نے گردن موڑ کر روبا کو دیکھا۔ جی انکل، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ انہیں کچھ حیرت ہوتی۔ انکل، آپ جو مجھ سے چاہتے ہیں وہ میں نہیں کر پاؤں گی۔ وہ کچھ کنفیوز ہو گئے۔ میں کیا چاہتا ہوں؟
آپ چاہتے میں اس رشتے کو اپنا کر حیدر کی ساری ذمہ داری اٹھا لوں؟ انکل میں نہیں کر پاؤں گی، وجہ یہ نہیں کہ مجھے انہیں سنبھالا نہیں، وجہ وہ شرمندگی ہے جو انہیں ہوتی ہے انکل، وہ بہت زیادہ مایوس ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیسے انہیں دوبارہ زندگی کی طرف راغب کروں گی، پلیز انکل مجھ سے نہیں ہوگا، میں حیدر کو نہیں سنبھال سکتی، مجھے حیدر سے طلاق چاہیے انکل، پلیز آپ بہتوں کی جگہ مجھے اریسٹ کروا دے، پر پلیز اتنی بڑی سزا نہ دے، میں ساری زندگی ان کی غلامی نہیں کر پاؤں گی، میں خود کو نہیں سنبھال پاتی، انہیں کیسے، وہ بہت بڑی ذمہ داری انکل پلیز۔ عاشر صاحب اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے، جب نظر پیچھے حیدر سفیان پر پڑی، حیدر روبا نے اپنے پیچھے دیکھا تو گڑوں میں گر گئی تھی، وہ بے چینی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، ظاہر وہ اس کی تمام باتیں سن چکا، سفیان تو خود گنگ کھڑا تھا، چلو سفیان، حیدر کو اپنی آواز کائی سے آتے سنائی دی تھی، اتنا متم لہجہ، سفیان نے بھی ویل چیئر کا رخ موڑ لیا، حیدر کو میری بات سنو، عاشر صاحب نے افسوس سے روبا کو دیکھا جو ڈر گئی تھی، پھر حیدر کے پیچھے چل گئے، اندر آنے کے بعد سفیان کو باہر دھکیل کر حیدر نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے کلرال کے منظر چل رہے تھے، اتنی اچھی بن کر کیوں دکھا رہی تھی، میرا مذاق بنانے کے لیے، اتنا بے بس تھا، وہ چیخ چلا کر توڑ پھوڑ کر کے رو بھی نہیں سکتا تھا، حیدر میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، حیدر میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں مر جاؤں گی، سکینہ کے الفاظ بھی اسے ستانے آ گئے، مگر سکینہ سے زیادہ اسے روبا یاد آ رہی تھی، جس نے اس حال میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا، سکینہ کی وجہ سے بنی بدگمانی روبا کے رویے سے دور ہی تھی، مگر روبا نے تو اس کا یقین ہی توڑ دیا، انکل میں نہیں کر پاؤں گی ساری زندگی ان کی غلامی کون سی غلامی، میں نے کہا تھا اسے خود ہی مدد کرنے آئی تھی، مذاق بنا دیا میرا، پہلے حیدر یہ حیدر وہ آج حیدر اب آج ہو گیا، تو کسی کو حیدر نہیں چاہیے، سب مطلبی ہیں، سب اور خاص طور پر عورت ذات، درد اتنا تھا کہ گلے سے آواز بھی نہیں نکلی تھی، وہ سن سکتا تھا کہ دروازہ پیٹا جا رہا ہے، حیدر دروازہ کھولو پلیز حیدر، عاشر صاحب سفیان صاحب تھے، سکینہ روبا بھی وہیں کھڑی تھی، سکینہ روبا کا بازو دوبرچ کا ایک سار پر لیا تھی، کیا کہا حیدر سے تم نے؟ روبا نے ناگواری سے دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا، میں نے انہیں جو کچھ بھی کہا ہو آپ سے مطلب یہ ہم دونوں کا آپسی معاملہ ہے، آپ دور ہیں، سکینہ کا تو حیدر سے منہ کھلا رہ گیا تھا اور وہ دوبارہ کمرے کی جانب چلی گئی جس کا دروازہ ابھی بند تھا، حیدر پلیز دروازہ کھولو، حیدر صاحب، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، آپ تو انہیں انجانے خوف نے انگیرا تھا، کچھ سوتے ہوئے سفیان نے دروازے کو دھکے مارنے لگا تھا اور آہر دروازہ کھل گیا، مگر شکر ایسا کچھ نہیں تھا، وہ خاموش سا آئینے کے سامنے، حیدر وہ ساز سے نکلی ہے، وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری وہ کس دل کو پتہ ہے، اس کے الفاظوں نے روبا پر گرو پانی گرا دیا تھا، میں ٹھیک ہوں چچا فکر مت کر، اتنا کمزور نہیں کہ چند لمحوں کی، میں ٹھیک ہوں چچا فکر مت کر، اتنا کمزور نہیں ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں سے ٹوٹ کر بکھر جاؤں، جسے جو چاہیے وہ مل جائے گا، بے فکر ہیں، میں کسی پر اپنا آپ تھوپوں گا نہیں، چچا آپ بھی خود کو مت تھکائیے، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب، آپ کو لگتا ہے آپ اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں، اور سوچا مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، مجھے برا لگتا ہے چاچو جب آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، جب سب آپ کو میرے لیے انکار کرتے ہیں، جب آپ ڈاکٹر کے پیچھے دھکے کھاتے ہیں، چاچو پلیز بس کر دے بس، نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑے وہ سب سے بولا، روبا کی نظر زمین میں گڑ کر رہ گئی تھی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں چاچو میں خوش رہوں گا، ٹائم سے میڈیسن لوں گا، سفیان بھی جانا چاہتا ہے تو اسے بھی بھیج دیا، سفیان نے حیرت سے دیکھا، مجھے کہیں نہیں جانا، منہ بنا کر وہ اس کے پاس کھڑا ہو گیا تھا، جس کو جانا ہے وہ جائے، اس نے غصے سے روبا شاہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، عاشر صاحب تو بالکل ہی خاموش ہو گئے تھے، حیدر کو بیڈ پر شفٹ کرنے کے بعد وہ باہر آئے تو انگلیوں کو مروڑتی وہیں کھڑی تھی، انکل وہ سامان والے کل صبح آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، اس نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لی تھی، انکل وہ معاف کر دیا آپ کو بھی اور آپ کے بھائی کو بھی، سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے اور آزمائشوں میں بدلے نہیں لیے جاتے، صبر کیا جاتا ہے، ہم بھی کر لیں گے، آپ تیاری کریں، طلاق بھی پہنچ جائے گی، آج بھی اس نے خاموشی اختیار کری تھی، آج بھی وہ اپنے حالات نہیں سمجھا پائی تھی، اپنا ڈر نہیں بتا پائی تھی، اس نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا،